السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج ہماری کلاس نمبر 7 ہے. ٹاپک چل رہا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کل آپ کے سامنے ابتدائی تعارف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ذکر کیا، جس میں ان کا نام، نسب، والد والدہ کا ذکر، کنیت، لقب، پیدا کب ہوئے، آپ کی صفات کیا تھی، آپ کی اولاد اور بیویاں کتنی تھیں، پھر جاہلیت میں آپ کا کردار کیا تھا اور اسلام میں آپ کا کردار کیا تھا. ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آخر میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں آئے تو اسلام میں آنے کا انداز کیا تھا، کیسے اسلام قبول کیا اور کیسے آپ نے ہجرت کی. ان تمام چیزوں کے بعد اب میں آتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور خاصیتوں کی طرف، جس میں آج کا پہلا ٹاپک رہے گا فاروق ملہم. ہیڈنگ بنا لیجئے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. عمر ابن خطاب، یا لکھیے عمر فاروق ملہم. عمر فاروق ملہم، پہلے ہیڈنگ یہ بنائیے گا. اب اس پہلے اس ہیڈنگ کو میں ایکسپلین کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر امت میں اللہ رب العالمین کچھ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جنہیں الہام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے اور بات سچی ہوتی ہے، جبکہ وہ نبی نہیں ہوتے، نبوت والا معاملہ نہیں ہوتا، پر ملہم ہوتے ہیں. تو ملہم وہ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سچی بات ڈال دے جو بات حقیقت ہو. ایسا نہیں کہ بس آ گئی بات، سچ ہو جھوٹ ہو کچھ بھی ہو. حضرت عمر کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے دل میں جو بات آ جاتی اللہ تعالیٰ اس بات کو سچ ثابت کر دیا کرتا تھا. تو وہ ملہم تھے جن پر الہام کیا جاتا تھا، باتوں کو ڈالا جاتا تھا. الہام مطلب ہوتا ہے باتوں کو ڈالنا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملہم تھے. اس کی میں آپ کو تقریباً 5 مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مشورہ اللہ کے نبی کو دیا، آپ نے عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آپ کو وہ عمل کرنا چاہیے جو عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا. یعنی عمر ابن خطاب کا دیکھیے مقام کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے مشوروں پر آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا. یعنی وہ ملہم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈالا کرتا تھا. اس کی 5 مثالیں میں آپ کو دوں، جس سے سننے کے بعد انشاءاللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، ان کا اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا مقام تھا، اور زیادہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے سامنے. پہلی مثال، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد نماز مقام ابراہیم کی جگہ پر ہم کو پڑھنا چاہیے. کہاں پڑھنا چاہیے؟ جیسے آج ہم طواف کرتے ہیں، جب بھی طواف مکمل ہوتا ہے تو سنت کہاں پڑھی جاتی ہے؟ طواف کی 2 رکعت سنت جہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہ جو بیچ میں گنبد گولڈن کلر کا نظر آتا ہے، جس پہ وہ پتھر رکھے ہیں جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے. تو اس جگہ کو، اس سمبول والی جگہ کے پیچھے کے ایریے کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ نماز مقام ابراہیم کی جگہ پر پڑھیے، اسے مصلی بنائیے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے الہام کا کیا جواب دیا؟ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ نے حکم نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اللہ اکبر! کیا مقام ہے عمر ابن خطاب کا کہ وہ کوئی مشورہ اللہ کے نبی کو دیں اور اللہ رب العالمین اس پر آیت نازل کر دے کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے. حضرت عمر نے مشورہ دیا، رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی. اللہ کے نبی نے کہا عمر تم نے جو مشورہ دیا اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. یعنی تمہارے مشورے پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم عطا فرما دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملہم تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے دل میں بات آتی اللہ رب العالمین اس بات پر قرآن کی آیتیں یا احکامات نازل کر دیا کرتا تھا. اس کی پہلی مثال آپ نے سمجھی. دوسری مثال، ہیڈنگ لکھیے گا حجاب، پردہ. صرف جیسے آپ ابھی چل رہے ہیں فاروق ملہم، یہ ٹاپک ہے، اس میں نیچے نمبر 1 2 لکھ رہے ہیں تو نمبر 2 لکھیے حجاب، تاکہ ٹاپک کلیئر رہے کہ کس مسئلے میں ان کے مشورے پر آیت نازل ہوئی. حجاب. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی طریقے کے لوگ آنے لگے،
وفود آتے تھے آپ کے پاس, الگ الگ علاقے کے لوگ آتے تھے آپ کے پاس, تب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. عورتیں نارمل چادر اوڑھتی تھی پر باقاعدہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اب سب طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے, سوال جواب کے لیے, مسئلے مسائل کے لیے, اپنا دین سیکھنے کے لیے, ہر طریقے کے لوگ آتے. عمر ابن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا, اے اللہ کے نبی, آپ ایسا کیجئے کہ اپنی بیوی بیٹی اپنے گھر والوں کو یہ کہیے, خواتین کو, کہ وہ پردہ کیا کریں. ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کہیں کوئی ان پر غلط نظر نہ ڈالے, تو ایسا کیجئے آپ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دے دیجئے تو بہتر ہوگا. ایک مشورہ دیا عمر ابن خطاب نے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 نازل کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اپنے پردوں کو, کپڑوں کو ڈال لیا کریں, جسے آیت الحجاب کہا جاتا ہے, پردے کی آیت. یہ کس کے مشورے پر نازل ہوئی؟ عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو, مومنہ عورتوں کو, گھر والیوں کو, سب لوگوں کو یہ بولو کہ پردہ کیا کریں, تاکہ کوئی ان پر نظر ڈالے تو غلط نظر نہ ڈالے. اللہ رب العالمین نے قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 59 نازل کر دی, جسے آیت الحجاب بھی کہا جاتا ہے, جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا, اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ, اے اللہ کے نبی, اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ جب بھی گھر سے باہر, جب بھی کہیں نکلنے کا موقع آئے تو اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا کریں. یعنی اللہ رب العالمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں اور فیصلوں پر کئی مرتبہ آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ملہم بنایا تھا, الہام ان پر کیا جاتا تھا. دوسری مثال, تیسری مثال, بدر کے قیدی. ہیڈنگ بنا لیجئے گا, بدر کے قیدی. اب آپ غزوہ بدر کو یاد کیجئے. میں نے آپ کو غزوہ بدر کی پوری تفصیلات بتائی. آخر میں نے بتایا تھا کہ بدر میں کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا. اب جب قیدی بنایا گیا تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے بتاؤ. سب نے مشورہ دیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کرو, ان سے فدیہ لے کر, مال لے کر یا کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں, ہم لوگ مارتے نہیں ان کو, جبکہ وہ کتنے شدید قیدی تھے, جنگ کرنے آئے تھے, اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس سے پہلے بھی مکہ میں ان لوگوں نے ظلم ڈھایا تھا, مسلمانوں کو شہید کیا تھا, یعنی انتہائی بڑے مجرم تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا, مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں, بدلہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں. عمر ابن خطاب نے کہا نہیں, ایسا کیجئے, ان قیدیوں میں جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں اسے دیجئے اور وہ اسے قتل کر دے گا. دیکھیں کتنا شدید فیصلہ تھا عمر ابن خطاب کا, کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. اگر اس میں مضبوطی سے ان کو دبا دیا گیا, ان شدید ظالموں کو دبا دیا گیا, تو اگلی بار ظلم نہیں ہوگا. عمر ابن خطاب نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دے دیجئے, کیونکہ سارے سامنے رشتہ دار تھے. میں آپ کو بدر کے معرکے کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ بدر کا معرکہ سب سے الگ اس لیے تھا کیونکہ اس میں خون کے مقابلے میں خون کھڑا تھا. ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا, عمر ابن خطاب کے سامنے ان کا بھائی, ہر ایک کے سامنے اس کا رشتہ دار تلوار لے کر کھڑا تھا. اور رشتہ دار پر تلوار اٹھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, پر صحابہ نے سوچا نہیں, کیونکہ ان کے لیے اگر کوئی رشتہ بڑا تھا تو وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کا رشتہ, اس سے بڑا کوئی رشتہ نہ تھا. اب ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے, فدیہ لے کر چھوڑ دو. عمر ابن خطاب نے کہا نہیں, ہر ایک کو اس کا رشتہ دار وہ دو, اسے قتل کر دے گا. پر اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کیا ابو بکر صدیق کے مشورے پر, فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 67 میں حکم نازل کیا کہ آپ کو فیصلہ وہ کرنا تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا. یعنی عمر ابن خطاب نے جو مشورہ دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کر تو چکے ہو, آپ چھوڑ تو چکے ہیں فدیہ لے کر, پر آپ کو عمل یہ کرنا تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھے, آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے, مکہ میں ستایا تھا, ظلم ڈھایا تھا, صحابہ کو شہید کیا تھا. ایک بار اگر سزا دے دی جاتی تو اگلی بار کوئی اور ہمت نہ کرتا. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ تم جب تک کہ انہیں زمین میں نہ ملا دو, یعنی قتل نہ کر دو, تب تک یہ معاملہ رکنے والا نہیں. حضرت عمر ابن خطاب کے مشورے پر قرآن کی آیتوں کا نازل ہونا, سوچیے کتنا بڑا مقام ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کے مشوروں پر اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا. نمبر 4, منافق کا جنازہ نہ پڑھنا. منافق کا
जनाजा ना पढ़ना। और आयतों के जो मैं हवाले दे रहा हूं ना, आप चाहें तो बाद में भी आयत नंबर कुरान से लिखकर उसका तर्जुमा लिख लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं कहता हूं कुरान हमेशा कुरानी से उसका तर्जुमा लिखा जाए तो बेहतर होता है, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, रही को आप जो है तफसीरुर रहमान में भी तलाश कर सकते हैं, अहसनुल बयान में तलाश कर सकते हैं। कई तफासिर हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में मौजूद है, कहीं से भी आप लिख सकते हैं। मुनाफिक का जनाजा ना पढ़ना। मामला यह होता है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, मुनाफिकों का सरदार, उसका इंतकाल हुआ। अब उसके जो बेटे थे वो सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, पहले बता चुका हूं। वो आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। अब बाप है तो मोहब्बत तो कहीं ना कहीं होती है। कहा आप ऐसा कीजिए, उसका जनाजा पढ़ दीजिए और कब्र पर जरा देर रुक जाइए, आपके नमाज पढ़ाने से शायद अल्लाह उसे माफ कर दे। अल्लाह के नबी को आकर बोला, अल्लाह के नबी कहा ठीक है चलिए। अब गए जनाजे की नमाज पढ़ाने। उमर इब्न खत्ताब को पता चला, आए अल्लाह के नबी आप उस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का जनाजा पढ़ोगे, अल्लाह के दुश्मन का पढ़ोगे, ऐसा किया उसका जनाजा आप पढ़ोगे? नहीं, मैं नहीं पढ़ने दूंगा, गलत है। उधर रोका, इधर आकर रोका। अल्लाह के नबी ने कहा उमर हट जाओ, मुझे नमाज पढ़ने दो। आपने नमाज पढ़ा दी, कुछ देर कब्र के यहां भी रुक गए। अब जैसे ही इस अमल से फारिग हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत नंबर 84 नाजिल की कि अगर ये किसी मुनाफिक का इंतकाल हो जाए तो ना आपको उसका जनाजा पढ़ना है, ना कब्र तक जाना है। आपको नहीं जाना है, आप नबी हैं। आपको ना मुनाफिक का जनाजा पढ़ना है और ना मुनाफिक की कब्र तक जाना है। यानी हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जो मशवरा अल्लाह के नबी को दिया था कि आप मत पढ़िए इनका जनाजा, आप मत जाइए इनकी कब्र तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आगे से किसी मुनाफिक का जनाजा आप ना पढ़ेंगे और ना आप उसकी कब्र पर जाएंगे। समझ रहे हैं? हजरत उमर इब्न खत्ताब कौन है, जिन्हें लोग एतराज करते हैं, जिन पर लोग इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनके बारे में हमारे यहाँ शिया हजरात गालियां देते हैं, गासिब उनको कहते हैं। ये उमर इब्न खत्ताब का मेयार है, ये उनका मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे और रब्बुल आलमीन कुरान की आयत नाजिल कर दे। ऐसी ढेरों मिसालें, मैं कुछ सिर्फ आपको बता रहा हूं। नंबर 5 और आखिरी मिसाल, घर में आने से पहले इजाजत लेना। घर में आने से पहले इजाजत लेना, यह भी मसला उमर इब्न खत्ताब के मशवरे के बाद नाजिल हुआ था। होता यह है, जोहर के बाद का वक्त था, हजरत उमर इब्न खत्ताब अपने घर में सो रहे थे। अब सोने में अंदाज आदमी का अपना अपना होता है। उस दौर में चादरें चला करती थी, न जाने किस अंदाज में सोए हो कि चादर खुल जाए, सतर खुल जाए, किसी को कुछ नजर आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को भेजा कि जाओ उमर को बुला कर लाओ। गुलाम आया। अब उस वक्त तक इजाजत का हुक्म तो था नहीं, डायरेक्ट घर में आ गया। उमर इब्न खत्ताब को उसने ऐसी हालत में देख लिया जिसमें नहीं देखना चाहिए, यानी उनका पैर का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। उमर इब्न खत्ताब को बड़ी तकलीफ हुई। वाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत का हुक्म नाजिल की, आप इजाजत का हुक्म दीजिए कि जब किसी के घर जाओ पहले परमिशन लिया करो, परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद एंट्री करना चाहिए, ऐसा कीजिए आप। मशवरा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर आयत नंबर 58 नाजिल कर दी और इरशाद फरमाया कि तुम में से जब किसी को किसी के घर जाना हो, खास तौर पर अगर 3 वक्तों पर जाए तो इजाजत के बिना घर में ना जाए। एक, फजर की नमाज के पहले यानी रात का अगर वक्त हो, दूसरा जोहर के बाद कैलूला का अगर वक्त हो, तीसरा इशा के बाद अगर सोने और फैमिली के साथ बैठने का वक्त हो। हमारे यहां लोग बेधड़क कहीं भी घुस जाते, न गेट खटखटाने की जरूरत, न आवाज देने की जरूरत, सीधे गए और घर में घुस गए। किससे बैठा है वो, क्या कर रहा है वो, किस अंदाज में वो। कई मरतबा हमारे यहाँ खवातीन का मामला होता है, सरों पर रुपट्टे नहीं है, घरों में काम कर रही हैं, अचानक कोई भी घर में दाखिल हो गया। शरीयत ने मना फरमाया किसी के भी घर जाओ, 3 वक्त तो स्पेशल हैं, लेकिन आम वक्त में भी बिना इजाजत किसी के घर जाने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। शरीयत जानते क्या कहती है? आप किसी के घर गए तो आप दरवाजे पर पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक बार कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दूसरी बार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तीसरी बार। 3 बार में इजाजत मिले तो अंदर जाओ, नहीं तो बाहर वापस रिटर्न आ जाओ, घर में मत जाओ किसी के। पर स्पेशली सूरह नूर आयत नंबर 58 में 3 वक्त के लिए तो शर्त कहा कि बिना इजाजत के जाना ही नहीं है। फजर के पहले, जोहर के बाद, इशा के बाद, इन 3 वक्तों में इजाजत लिए बिना गुलाम भी अगर आपके घर का है तो अंदर नहीं आना चाहिए। यानी जो आपके घर में नौकरी करने वाला गुलाम भी है ना, अगर वो भी आपके कमरे में आ रहा है तो उसे इजाजत लेना पड़ेगी, बिना इजाजत वो भी अंदर नहीं आ सकता।
اسے کہا جاتا ہے استئذان، اجازت لینا، پرمیشن لینا۔ شریعت نے حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مشورہ اللہ کے نبی کو دیا، ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہی کہ دیکھیے آج میرے ساتھ ایسا ہوا، میں لیٹا ہوا تھا، غلام ڈائریکٹ اندر آ گیا، ایسا دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس پر حکم نازل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ یہ عمر ابن خطاب ملہم تھے، عمر ابن خطاب پر الہام کیا جاتا تھا، یعنی ان کے دل میں جو بات آ جاتی اللہ رب العالمین اس پر قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ اب اس کے آگے نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا، عمر ابن خطاب کی فضیلتیں۔ عمر ابن خطاب کی فضیلتیں، یہ ہمارا آج کا نیکسٹ ٹاپک رہے گا۔ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے کچھ خاصیتیں اور فضیلتیں تھیں؟ تو یقیناً تھی۔ جیسے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پورے معاملے میں بتایا کہ ان کی کیا کیا فضیلتیں تھیں، ان کی کیا کیا خاصیتیں تھیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے یقیناً عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، جنت میں ان کے لیے اسپیشل محل بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کردار ہے نا ان لوگوں کا، کیا ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہے نا کہ رب العالمین دنیا میں انہیں بشارتیں دے دیا کرتا تھا کہ تمہارے لیے جنت میں کیا تیار کیا گیا ہے۔ عمر ابن خطاب کے لیے جنت میں محل بنایا گیا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3679، 3679۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک قصر، محل دیکھا، اور اس میں ایک بچی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک عورت، جوان عورت یا بچی جو ہوتی ہے، وہ کچھ کو میں نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا میں نے جبرائیل سے اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ کہا لعمر ابن خطاب، کہا عمر ابن خطاب کا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ انٹری کر کے ذرا دیکھ کرتا ہوں تمہارا محل کیسا بنا ہوا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ تم بہت شدید غیرت مند ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں اندر انٹری میں چلے جاؤں تو تمہاری غیرت کو ٹھیس پہنچ جائے، تو اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ عمر ابن خطاب تڑپ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ پر میں غیرت دکھاؤں گا؟ کیا میں آپ پر غیرت دکھاؤں گا؟ کیا میں آپ کے سامنے غیرت کی باتیں کروں گا؟ ایسا آپ کو نہیں سوچنا تھا، آپ کو جانا تھا۔ پر اس پہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ عمر ابن خطاب 100% کنفرم جنتی ہیں، کیونکہ محل بنایا گیا ہے نا۔ اب محل اس کے لیے تو بنایا نہیں جائے گا نعوذ باللہ جو مرتد ہونے والا ہو، کافر ہونے والا ہو، محل اس کے لیے بنایا گیا جو 100% جہنم میں جنت میں جانے والا ہے۔ اور جنت میں کب جانے والا ہے؟ قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد، اس کے پہلے تو جنت ملنے والی نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں جنت میں گیا، میں نے ایک محل دیکھا، محل میں دیکھا کسی کو کام کرتے ہوئے، تب میں نے پوچھا جبریل سے کس کا محل ہے اتنا پیارا؟ تو کہا عمر ابن خطاب کا ہے۔ کہا میں نے ارادہ کیا جا کر دیکھوں، پر پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی تو میں نہیں گیا۔ تو عمر ابن خطاب تڑپ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یعنی یہ محل کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کہ آپ پر غیرت رکھوں گا؟ تو آپ پر تو میں غیرت کر نہیں سکتا نا۔ پھر کہ اس پر ان کی بات مکمل ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں محل بنایا گیا ہے۔ کتنا بڑا مقام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ دوسری فضیلت، بہت علم والے ہیں، بہت علم والے ہیں، علم بہت ہے ان کے پاس، علم والے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3678۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بینما انا نائم اذ رأیت قدحا اوتیت فیہ لبن فشربت منہ حتی انی لأری الرئی فی اظفاری۔ اب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو دودھ بہت پسند تھا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جنہیں دودھ پسند نہیں ہوتا، دودھ پیتے نہیں ہیں، پینا پسند نہیں کرتے، جبکہ دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ دودھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا ہے کہ تم دیکھو بین فرسن و دمن، کہ تم دیکھو کہ ایک جانور سے جب دودھ نکلتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک طرف خون، ایک طرف اس کی گندگی بہتی ہے، بیچ سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف شفا دینے والے دودھ کو نکالتا ہے۔ تو دودھ اگر نہ بھی پسند ہو تو اللہ کے نبی کی محبت میں اسے پسند کرنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کو دودھ بے انتہا پسند تھا، اور آپ دودھ کو کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو دودھ دیتا تھا آپ کبھی منع نہیں کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے لیا، پینا شروع کیا، اتنا اچھے سے پیا
کہ میری انگلیوں میں دودھ کو محسوس کر رہا تھا. یعنی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ٹھنڈا پانی پیو تو رگوں میں محسوس ہونے لگتا ہے اس کی ٹھنڈک کہ ہم نے کچھ اچھا پیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے ناخنوں میں اس دودھ کو محسوس کرنے لگا, یعنی اتنی اچھی طریقے سے میں نے پیا, پھر بھی دودھ بچ گیا. تو میں نے یہ بچا ہوا پیالہ جانتے ہیں کس کو دیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو. صحابہ نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا اس سے مراد دین ہے, کہ دین سب سے زیادہ تو میرے پاس ہے, اب میرے بعد اگر میں نے دین کسی کو عطا کیا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. یہ عمر کا مقام, یہ عمر ابن خطاب کا مقام. کہ صحابہ نے پوچھا کہ اس دودھ کے دینے سے مراد کیا ہے, آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہا اس دودھ سے مراد دین ہے. مطلب میں نے دین کو پوری طرح مکمل اپنے پاس رکھنے کے بعد جو بھی بچا وہ کس کو دیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. یہ مقام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تیسری اور بڑی پیاری فضیلت ہے ان کی, شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگتا تھا. شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگا کرتا تھا. کیا فضیلت ہے نا, شیطان کا بھاگنا کوئی چھوٹی چیز ہے. شیطان بھاگ رہا ہے, شیطان جس سے سب لوگ ڈر رہے ہیں, وہ حضرت عمر ابن خطاب سے ڈرا کرتا تھا. اور بڑا اس میں بہت پیارا واقعہ ہے, میں آپ کو واقعہ بتاؤں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3294, صحیح بخاری حدیث نمبر 3294. ایک مرتبہ قریش کی کئی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے آئی. اب بات کرتے کرتے ہوا کیا, ذرا آواز ان کی اونچی ہو گئی. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. وہ سب بیٹھ کے بات چیت کر رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلوں پر بات چیت کر رہی تھی, گفتگو کر رہی تھی. دیکھیے اتنا پیارا واقعہ ہے. اچانک کیا ہوتا ہے, حضرت عمر کے آنے کی آہٹ سنتی ہیں عورتیں کہ حضرت عمر آ رہے ہیں, ساری اندر, ساری غائب, سب ادھر ادھر سب غائب, سب بھاگ جاتی ہیں. حضرت عمر اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہنسنے لگے, ایک دم مسکرانے لگے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین آپ کو ایسی ہنستا ہوا رکھے, کیوں مسکرا رہے ہیں آپ, کیا وجہ؟ کہا یہ عورتیں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی, ذرا آواز بھی اونچی ہو رہی تھی, جہاں تمہیں دیکھا سب بھاگ گئی. حضرت عمر نے دیکھا جدھر عورتیں کھڑی تھی, عجیب ہو تم, اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو. کہا تم اللہ کے نبی سے زیادہ شدید ہو, تم سے ڈر لگتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بشارت ان کو دی اور ان کی فضیلت بتائی کہ عمر سنو, والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان خط سالکا فجا الا سلکا فجا غیر فجک. اے عمر ابن خطاب سنو, اگر تمہیں کبھی بھی شیطان کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے نا, تو اس راستے پر پھر شیطان نہیں چلتا, وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ عمر ابن خطاب کا مقام. یہ عورتوں کی بات کر رہا ہو, یہ تم سے ڈرتے ہیں. ارے تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلتے ہو, اگر اس پر شیطان چل رہا ہو نا, تو تمہیں دیکھنے کے بعد شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یعنی اس کی طاقت نہیں ہے تو عورتیں کیا ٹکیں گی تمہارے سامنے. ایسا شدید تمہارا معاملہ ہے, ایسا روب اللہ تعالیٰ نے تمہارا لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. اور عورتیں کہتی بھی کہ اللہ کے نبی سے ڈر نہیں لگتا, تم سے ڈر زیادہ لگتا ہے, تم شدید زیادہ لگتے ہو. ان سے تو ہم بات کرتے ہیں, ان سے تو مسئلے مسائل پوچھتے ہیں, پر تم سے زیادہ ڈر لگتا ہے. کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ان کے سوا کسی کو عطا نہ کی. نمبر 4, دینداری, یعنی دین پر عمل. دینداری اور دین پر عمل, دینداری اور دین پر عمل. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بتاتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 23, صحیح بخاری اور حدیث نمبر 23. آپ کہتے ہیں بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص. ایک رات میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا کہ میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں اور سب قمیص پہنے ہوئے ہیں, کرتا پہنے ہوئے ہیں. کسی کا کرتا گلے کے یہاں تک, کسی کا کرتا سینے تک, کسی کا کرتا پیٹ تک, یعنی الگ الگ سائز کے کرتے پہنے ہوئے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ عمر ابن خطاب اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے کہ پورا کرتا لٹک رہا ہے, ان کا لٹک رہا ہے کرتا, اس کو پکڑ کے چل رہا ہے, اتنا لمبا کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کرتے سے مراد کیا ہے؟ کہا دین. سب کے پاس تھوڑا بہت دین ہوگا, پر عمر کے پاس جتنی دینداری ہوگی نا, اتنی دینداری کسی کے پاس نہیں ہوگی. اتنا دین اللہ رب العالمین عمر کو عطا کرے گا. کہا اس کرتے سے مراد کیا؟ تو کہا اس کرتے سے مراد دین, کہ اللہ رب العالمین عمر ابن خطاب کو اتنا دین عطا کرے گا کہ وہ دین اس کرتے کی طرح ہے کہ چاروں طرف لٹک رہا ہوگا. اتنا زیادہ دین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوگا.
عمر کا مقام، عمر ابن خطاب کا مقام، یہ مقام سننے کے بعد نا تمنا ہو جانا چاہیے کہ میرے خاندان میں اگر کہیں بچہ ہوگا تو اس کا نام عمر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں اسے عمر ابن خطاب جیسا بنانا چاہتا ہوں۔ عمر سے محبت۔ پانچویں مثال، پانچویں فضیلت کہ اللہ کے نبی نے انہیں ملہم اور محدث کہا۔ محدث، ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث بیان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث کہ جس پر نئی نئی باتیں اللہ ڈالتا ہے، چاہے الہام کہیں چاہے محدث کہیں، یعنی ملہم کہیں یا محدث کہیں، بات ایک ہی ہے کہ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے ملہم کہا، محدث کہا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3469، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تم سے پہلے امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو محدث ہوتے تھے، یعنی ان پر الہام کیا جاتا تھا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ابن خطاب ہوگا۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوگا یعنی ایسا جس پر الہام کیا جائے تو عمر ابن خطاب ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ملہم ہے، اس پر الہام کیا جاتا ہے، وہ محدث ہے، اللہ رب العالمین اس پر نئی نئی باتیں ایسی ڈالتا ہے جو ساری باتیں سچی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ آگے چل کے عمر ابن خطاب کے فیصلے دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے دور خلافت میں عراق فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، بیت المقدس فتح کر لیا، کیونکہ ان کے فیصلے عام طور پر صحیح ہوا کرتے تھے، غلط فیصلے ان سے بہت کم صادر ہوا کرتے تھے۔ یہ عمر ابن خطاب کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلے جو امت ہے نا انہیں محدث اور ملہم ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر کوئی ہوگا تو یہ عمر ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ چھٹی فضیلت، اللہ ان سے محبت کرتا تھا یا کرتا ہے، جو چاہے سینٹنس لکھ سکتے ہیں، اللہ عمر سے محبت کرتا ہے۔ دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 3681، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی جو میں آپ کو کل بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے نبی نے جب بڑا شدید دور مکہ میں چل رہا تھا تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ رب العالمین تو ان دونوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمرو ابن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو ان دونوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا عمرو ابن ہشام دے دے۔ اللہ نے کس کو دیا؟ عمر ابن خطاب کو۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت ان دونوں میں کس سے کرتا تھا؟ عمر ابن خطاب سے۔ اللہ کے محبوب تھے وہ، اللہ محبت کرتا تھا ان سے کہ اللہ کے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا اللہ عمر دے دے، دعا مانگی تھی اللہ عمر دے دے، عمر کو دعاؤں میں مانگا تھا اللہ کے نبی نے۔ یہ عمر ابن خطاب کا مقام کہ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ ان دونوں میں زیادہ جو تیرے محبوب، تیرے نزدیک محبوب ہو نا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا عمرو ابن ہشام دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ نمبر 7، اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ کیا فضیلتیں لے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عمر ابن خطاب کو، تعجب ہوتا ہے کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ترمذی حدیث نمبر 3686، ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کتنا بڑا مقام دے دیا اللہ کے نبی نے، یہ فضیلتیں ہیں ان کی، یہ مرتبہ اور مقام ہے ان کا۔ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ نمبر 8، عمر فتنوں کو روکنے کا دروازہ ہے۔ عمر بن خطاب فتنوں کو روکنے کا دروازہ ہے، یعنی عمر ابن خطاب جب تک زندہ رہے، جب تک ان کی حکومت رہی، کبھی کوئی فتنے نہیں سر اٹھا پائے۔ سب فتنے ڈرتے تھے ان سے، منافق ڈرتے تھے، یہودی ڈرتے تھے، دشمن ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے، کوئی فتنہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، حضرت عثمان کے دور میں دیکھیے خوارج کھڑے ہو گئے، شیعہ کھڑے ہو گئے، حضرت علی کے دور میں جنگیں ہوئی، کتنے سارے معاملات ہوئے، لیکن عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تو فتنوں کو روکنے کا دروازہ ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
तबरानी हदीस नंबर 909, ला तुफ्तिनन्नकुम फितना ला युसीबकुम फितना मा दामा हादा फीकुम, ऐसे इशारा किया, जब तक ये तुम्हारे दरमियान है ना तुम पर कोई फितना नहीं आएगा, कोई फितना आ ही नहीं सकता। फितनों का दरवाजा है उमर इब्न खत्ताब। क्या कहा कि जब तक ये तुम में है, यानी उमर इब्न खत्ताब तुम में है, तब तक तुम तक कोई फितना नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने उमर इब्न खत्ताब को फितनों का दरवाजा बनाया है। इनका रोब, इनका दबदबा इतना मजबूत था कि कोई फितना इनके सामने सर नहीं उठा पाता था। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उन्हें अता किया और अहादीस में उसको बयान किया गया। उसके बाद नंबर 9, जो उमर से मोहब्बत करे गोया कि उसने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की। जो उमर इब्न खत्ताब से मोहब्बत करे गोया कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। दलील तबरानी हदीस नंबर 6722, 6722 इरशाद फरमाया, मन अबग़दा उमर फ़क़द अबग़दनी व मन अहब्ब उमर फ़क़द अहब्बनी। जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उमर से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। देख लो, जितने बुग़्ज़ रखने वाले गोया कि अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रख रहे। जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या मेयार, क्या मर्तबा, क्या मकाम, क्या फजीलत अल्लाह के नबी दे रहे हैं कि उमर से मोहब्बत करना मतलब मुझसे मोहब्बत करना। कितना बड़ा मेयार, कितना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया। नंबर 10, अल्लाह के नबी उनसे दुआ की दरख्वास्त किया करते थे। अल्लाहु अकबर। अरे अल्लाह के नबी को किसी की दुआ की जरूरत थी? आप जैसा तो मकाम किसी का है ही नहीं ना, ना नबियों का, ना रसूलों का, ना पैगंबरों का, किसी का मकाम आपके बराबर नहीं है। आपको जो मकाम अल्लाह ने दिया वो किसी को नहीं दिया, पर आप उम्मत को ये बता रहे हैं कि मैं अपने लिए दुआ के लिए किसको बोलता हूं? उमर इब्न खत्ताब को बोलता हूं। अल्लाहु अकबर। इससे बड़ा मकाम और क्या होगा? अल्लाह के नबी उनसे दुआ के लिए कहते थे। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 5229, उमर इब्न खत्ताब एक मरतबा उम्रे के लिए जा रहे थे। जानते हैं अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या आखी अशिक्र नाफिसा लिही दुआई का वला तंसिना। ए मेरे भाई, अपनी खास दुआओं में, अच्छी दुआओं में मुझे याद रखना, भूलना नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ए मेरे भाई, अपनी अच्छी दुआओं में मुझे याद रखना, भूलना नहीं, मतलब मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह के नबी को ये बोलने की जरूरत थी? अरे आपके जैसा मकाम तो किसी का है ही नहीं, पर आप उम्मत को उमर इब्न खत्ताब का मकाम दिखाना चाहते थे कि उमर का मकाम क्या समझ रहे हो तुम? उमर का मकाम ये है कि मेरे भाई अपनी अच्छी दुआ में मुझे याद रखना, भूलना नहीं, मतलब मेरे लिए भी दुआ करना। ये उमर इब्न खत्ताब का मकाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता किया था। नंबर 11, अब मैं सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसमें दलीलों की जरूरत नहीं है। नंबर 11, इंतहाई ज्यादा ज़हीन और समझदार, इंतहाई ज्यादा ज़हीन और समझदार। नंबर 12, आदिल, इंसाफ करने वाले, आदिल इंसाफ करने वाले। नंबर 13, जाहिद, अल्लाह से बेइंतहा डरने वाले, जाहिद, अल्लाह से बेइंतहा डरने वाले। नंबर 14, मुतवाज़े, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल झुककर रहने वाले, यानी मौके पर शदीद भी और मौके पर झुकने वाले भी। ऐसे अकड़ और तकब्बुर नहीं था इनमें कि मेरे दौर में तो इतनी फुतुहात हो गई तो मुझ में अकड़ और तकब्बुर आ जाए। इंतहाई ज्यादा झुकने वाले। नंबर 15, रियाया का ध्यान रखने वाले, रियाया का ध्यान रखने वाले। इस पर एक वाकया बताकर आज की अपनी क्लास इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा। नंबर 15, रियाया का ध्यान रखने वाले। आप जानते हैं उमर इब्न खत्ताब की खासियत क्या थी? वो रात में मदीना की गलियों में घुमा करते थे अपना हुलिया बदलकर, लोगों के हालात जानने के लिए। रात में घूम रहे थे, एक घर में गए, औरत की आवाज आई, बूढ़ी औरत थी। घर में गए तो उसके पास खाना पीना कोई सामान ना था। बैतुल माल आए, बोरे में, थैलियों में सामान को भरा, जो भी उस दौर में चीजें चला करती थी सामान भरने के लिए, अच्छे से सामान पूरा भरा, जो भी आटा, जो भी चीजें उस वक्त में हुआ करती थी खाने पीने की।
اور اس کو اپنے کندھے پر رکھا. امیر المومنین, ہمارے ایک چھوٹا موٹا اگر نیتا بھی ہو اتنا نہیں کرے گا, امیر اور ذمہ دار اتنا نہیں کرے گا, کروا دے گا پر کرے گا نہیں. سارا اپنے کندھے پر ڈالا. غلام آیا, کہا عمر کیا کر رہے ہو, امیر المومنین کیا کر رہے ہو, مجھے بولو نا, میں کرتا ہوں نا. جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ قیامت کے دن آئے گا میرا بوجھ اٹھانے, تو آئے گا قیامت کے دن, اٹھائے گا میرا بوجھ, اکیلے جانا ہے, قیامت کے دن اکیلے جواب دینا ہے. عمر کی رعایا میں اگر کوئی بھوکا سو گیا نا, عمر سے پوچھا جائے گا عمر کیا جواب دے گا؟ اپنے کندھے پر سامان ڈالا اور اس عورت کے گھر میں جا کر دے کر آئے, تاکہ وہ عورت جب دعا کرے تو عمر کے لیے دعا کرے, یہ نہ کہے کہ عمر نے میرا خیال نہ رکھا. ایک ایک کا خیال رکھنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. امیر المومنین گھوم گھوم کر لوگوں کے حالات لیتے, اور پتہ چلا پریشان ہے, اپنے کندھے پر لاد کر سامان دے کر آتے. اور جب غلام نے کہا کہ مجھے کہہ دو, مجھے دے دو, کہا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھانے نہیں آئے گا, مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. یہ کہہ کر غلام کو بھی خاموش کر دیا. یہ ہے عمر ابن خطاب, یہ ہے ان کی فضیلتیں اور ان کا مقام. اب انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں ان کی خلافت, اور خلافت میں کون کون سی جنگیں کس طریقے سے ہوئی, عراق پورا فتح ہوا, شام پورا فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا, الگ الگ شہر فتح ہوئے, ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کی کلاس میں آئیں گی. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل اور پھیلانے کی, اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام میں ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کا کردار پیدا فرمائے. ہمارے دلوں میں جو مردگی آ چکی ہے, دین ختم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایسے کرداروں کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.